بچوں، یہ کہانی ہے ایک لومڑی اور چیل کی۔ ایک لومڑی ایک چیل کی سہیلی بن گئی۔ دونوں ایک دوسرے کے ساتھ رہنے لگے۔ ایک دن لومڑی نے چیل سے کہا، کیوں نہ ہم پاس رہیں؟ پیٹ کی فکر میں اکثر مجھے گھر سے غائب رہنا پڑتا ہے۔ میرے بچے گھر میں اکیلے رہ جاتے ہیں اور میرا دھیان بچوں کی فکر میں لگا رہتا ہے۔ کیوں نہ تم یہیں کہیں پاس ہی رہو، مگر کم از کم میرے بچوں کا خیال تو رکھو گی۔ چیل نے لومڑی کی بات سے اتفاق کیا اور آخر کار کوشش کر کے رہائش کے لیے ایک پرانا پیڑ تلاش کیا جس کا تنا اندر سے کھوکھلا تھا۔ اس میں شگاف بھی تھا۔ دونوں کو یہ جگہ بہت پسند آئی۔ لومڑی اپنے بچوں کے ساتھ شگاف میں اور چیل نے پیڑ پر بسیرا کر لیا۔ کچھ عرصہ بعد لومڑی کی غیر موجودگی میں چیل جب اپنے گھونسلے میں بچوں کے ساتھ بھوکی بیٹھی تھی، اس نے اپنا اور اپنے بچوں کا پیٹ بھرنے کے لیے لومڑی کا ایک بچہ اٹھایا اور گھونسلے میں جا کر خود بھی کھایا اور بچوں کو بھی کھلایا۔ جب لومڑی واپس آئی تو ایک بچہ غائب پایا۔ اس نے بچے کو ادھر ادھر بہت تلاش کیا مگر وہ نہ ملا۔ آنکھوں سے آنسو بہنے لگے۔ چیل بھی دکھاوے کا افسوس کرتی رہی۔ دوسرے دن لومڑی جب جنگل میں بھی شکار کرنے گئی اور واپس آئی تو ایک اور بچہ غائب پایا۔ تیسرے دن بھی اس کے ساتھ ایسا ہی ہوا۔ اس کا ایک اور بچہ غائب ہو گیا۔ چیل لومڑی کے سارے بچے کھا گئی۔ لومڑی کو چیل پر جو شک ہوا تھا وہ پختہ یقین میں بدل گیا کہ اس نے تمام بچے کھا لیے ہیں، مگر وہ چپ رہی، کوئی گناہ نہیں کیا۔ ہر وقت روتی رہتی اور خدا سے فریاد کرتی رہتی کہ اے خدا، مجھے اڑنے کی طاقت عطا فرما کہ میں اپنی دوست نما دشمن چیل سے اپنا انتقام لے سکوں۔ خدا نے اس لومڑی کی التجا سن لی اور چیل پر اپنا قہر نازل کیا۔ ایک روز بھوک کے ہاتھوں تنگ آ کر چیل تلاشی روزی میں جنگل میں ہوئی چلی جا رہی تھی۔ ایک جگہ دھواں اٹھتا دیکھ کر جلدی سے اس کی طرف لپکی۔ دیکھا کچھ شکاری آگ جلا کر اپنا شکار بھوننے میں مصروف ہے۔ چیل کا بھوک سے برا حال تھا۔ بچے بھی بھوکے تھے، صبر نہ کر سکے، جھپٹا مارا اور کچھ گوشت اپنے پنجوں میں اچک کر گھونسلے میں لے گئے۔ ادھر بھنے ہوئے گوشت کے ساتھ ساتھ کچھ چنگاریاں بھی چپکی ہوئی تھی۔ گھونسلے میں بچھے ہوئے گھاس پھوس کے تنکوں کو آگ لگ گئی۔ گھونسلہ بھی جلنے لگا۔ ادھر تیز تیز بال چلنے لگے۔ گھونسلے کی آگ نے اتنی فرصت ہی نہ دی کہ چیل اپنا اور اپنے بچوں کا بچاؤ کر سکے۔ وہیں تڑپ تڑپ کر نیچے گرنے لگی۔ لومڑی نے جھٹ اپنا بدلہ لے لیا اور انہیں چبا چبا کر کھا گئی۔ نتیجہ: جو کسی کے لیے دھواں پھینکتا ہے خود بھی اس میں جا گرتا ہے۔ اس لیے سیانوں نے کہا ہے کہ برائی کرنے سے پہلے سوچ لیں، کہیں ایسا نہ ہو کہ بعد میں پچھتانا پڑے۔